بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو، میں ہوں ایڈوکیٹ اشفاق حسین، اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری یا دو بیویوں کی موجودگی میں تیسری شادی کرنا۔ ہمارا جو نکاح نامہ ہے اس کی شک نمبر 21B اور 22 کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ نکاح نامے کی جو شک ہے 21B، وہ یہ سوال کرتی ہے کہ کیا دلہا پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کے ہاں کوئی دلہن ہے، کوئی بیوی ہے۔ اس میں اگر وہ لکھتا ہے کہ ہاں، تو پھر جو شک نمبر 22 ہے اس میں سوال کیا جاتا ہے اس کی اجازت نامے کے حوالے سے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو میں نے اپنی وکالت میں، پریکٹس میں جو میں نے چیزوں کا ایکسپیرینس کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے مرد جو ہیں، جب وہ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی جو ہے، یعنی کہ اپنی بیوی یا بیویوں کی موجودگی میں جب وہ شادی کرتے ہیں، تو وہ یہ جو شک نمبر 21B ہے اس پہ بیوی ہونے کے باوجود وہ جھوٹ لکھتے ہیں کہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے اس پہ وہ جھوٹ لکھا ہے، آپ نے اپنی شادی کو چھپایا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو شک نمبر 22 ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ لیکن اب جب بھی یہ بات منظر عام پہ آئے گی، ظاہر ہے شادی کا کانٹریکٹ ہے، نکاح ہوا ہے، تو یہ زیادہ عرصہ تو آپ نہیں چھپا پائیں گے۔ اور جب بھی یہ بات آپ کی پہلی بیوی یا بیویوں کے علم میں آئے گی، تو اب اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں آپ کے خلاف استغاثہ فائل کرے۔ اس استغاثے کی بنیاد پہ آپ کو جرمانہ اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ کتنا جرمانہ، کتنا سزا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ہم اپنی ایک علیحدہ ویڈیو میں اس حوالے سے بھی پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن جو آج کا جو موضوع ہے اس پہ، اب جو شخص شادی کرتا ہے اور وہ جھوٹ کی بنیاد پہ، یعنی کہ نکاح نامے کی جو دونوں شکیں 21B اور 22 میں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے ان کی اہمیت کو، تو اب وہ زندگی بھر بلیک میل ہوگا۔ اگر اس کو یہ خوف بھی رہے گا کہ میری پہلی بیوی یا بیویوں کے علم میں یہ بات نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گئی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس خاتون سے وہ شادی کرتا ہے اس کو بھی یہ علم ہے کہ اس نے یہ بات جھوٹ کی بنیاد پہ کی، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ کیسز میں علم نہ ہو، لیکن دونوں صورتوں میں اس کی زندگی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی مصیبت کا، جو کہ سماجی اور قانونی دونوں مسائل اس کے لیے بہت زیادہ آ جائیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حق سچ کی بات کریں، اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، اپنے آپ کو ہڈن، اپنی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ہڈن نہیں رکھیں۔ اب جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے چکے ہیں، تو کسی انسان کی جرات نہیں ہے کہ آپ کو اس سے وہ منع کرے۔ آج یہی اسی ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو اجازت نہیں دے رہی کسی بھی وجہ سے، تو آپ کے پاس اب کیا طریقہ کار ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں آج کی اس ویڈیو میں سیکشنز، دفعات، چیزوں کا حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی تو وہ میرے یوٹیوب چینل سے، میرے فیس بک سے، میری پرسنل فیس بک سے، لیگل ہیلپ کے پیج سے، یا مجھے واٹس اپ کر کے میرے سے وہ مٹیریل جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنی متعلقہ جو یونین کونسل ہے اس میں ایک ثالثی کونسل ہوتی ہے، آربیٹریشن کونسل ہم اس کو بولتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک اپلیکیشن فائل کریں گے ان کے سیکرٹری صاحب کے پاس کہ آپ جو ہے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری، یا دو بیویوں کی موجودگی میں تیسری، یا تین بیویوں کی موجودگی میں چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے اس کی وہ اجازت نامہ وہ جو ہے وہ یونین کونسل جو ہے، ثالثی کونسل جو ہے، وہ یا بیوی سے لے کے دے یا خود جاری کرے۔ اب ثالثی کونسل جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بیوی کو سمن کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ اجازت نامہ دیں، ان کو وہ سنیں گے، آپ کو سنیں گے، ان کو سنیں گے۔ لیکن بیوی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کسی بھی وجہ سے، وہ یا اس کی جو اس کے پیرنٹس، اس کے بہن بھائی، اس کے جو دوست احباب جو ہیں وہ منع کرتے ہیں،
اور وہ نہیں آپ کو اجازت دیتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ شادی نہیں کر سکتے. پھر آپ کو یونین ثالثی کونسل جو ہے وہ خود اجازت نامہ جاری کرے گی، اور آپ اپنا اس اجازت نامے کو نکاح، جب آپ نیا نکاح کرنے جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ وہ آپ اس کو دیں گے. اگر آپ ایسا نہیں دیں گے، ایسا نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے اپنے مسائل میں آپ اضافہ کریں گے. یعنی کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، میں اس کو بڑے 2-3 سینٹنس میں ریفریز کرتا ہوں، کہ آپ کو جب بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنی ہے تو آپ کو یہ اخلاقی اور قانونی اور مذہبی حق حاصل ہے، لیکن اس کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو آپ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان میں ہیں. کہ آپ نے وہ، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، پیسہ ہے، سورس ہیں، آپ چیز کو مینج کر سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور اس میں داخل ہوں. لیکن اگر کوئی اجازت نامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے تو اس کا ناجائز استعمال جو ہے وہ ہرگز 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 نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو نہیں اجازت دی، لیکن آپ کو اجازت ثالثی کونسل دے گی. اور کبھی بھی کوئی بھی رشتہ جھوٹ کی بنیاد پہ قائم نہ کریں، کیونکہ آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ جو رشتہ بنائیں گے وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگا، وہ زیادہ چلے گا نہیں. اس لیے جو ہے آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی موجودگی میں نیکسٹ آپ نے جو ہے اسٹیپ ٹو ورڈز دا سیکنڈ اور تھرڈ میرج، وہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے. یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ خاتون کے پاس جو لوگ بغیر شادی کے، بغیر پرمیشن کے شادیاں کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، وہ پرمیشن چاہے بیوی سے نہ لی گئی ہو یا یونین کونسل ثالثی کونسل سے بھی نہ لی گئی ہو، اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم.